اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے ابلیس کون؟ ابلیس کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، اور بہت سے سادہ لو انسان ہیں جو اس کے بارے میں مکمل نہیں جانتے کہ قرآن و احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور نالج نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی جدھر بھی گائیڈ کر دیتا ہے لوگ ویسا ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی بات میں ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنا سوال ضرور پوچھیے۔ سوال پوچھنے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابلیس کون تھا؟ فرشتوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا؟ یہ بھی ڈاؤٹ ہے۔ پھر لوگوں کو کہ نہیں، وہ تو نور سے پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا کیا گیا؟ اکثر یہاں آ کر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کون؟ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں میں اس کا شمار نہ ہوا۔ اور اسی طرح حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے انہیں مار ڈالا، اور جو بچے انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل ڈالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئیں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے اہم ہمارے پاس پوائنٹ تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیا تو مغرور ہے یا تو تکبر کرتا تھا؟ ابلیس بولا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو بھٹکا ہوا ہو گیا، اور بے شک قیامت تک کے لیے میری جانب سے تجھے لعنت ہے۔ ابلیس بولا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے اس دن تک کے لیے۔
ابلیس بولا تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ یہ ہے کہ میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو ان سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس بولا قسم ہے اس کی، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور سیدھے راستے پر طاق میں بیٹھوں گا اور آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا کہ مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اب میں تیرے بندوں کے راستے میں آؤں گا اور انہیں چاروں جانب سے گھیروں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ اس کی پیروی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر بلائی کے راستے پر بیٹھا ہے۔ مفسرین کرام جو ہیں ان کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تمام فرشتوں کو دیا گیا تھا، جیسا کہ آیات سے تو بالکل واضح ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم سے مراد فرشتے تھے جو زمین میں تھے، سجدے کا حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا، اور اللہ عز و جل کا ابلیس کو فرمانا کہ یہاں سے اتر جا اور نکل جا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس آسمانوں پر رہتا تھا، لہذا اللہ عز و جل نے اسے آسمانوں سے اترنے کا حکم دیا اور اسے اس کی عزت و مرتبہ سے بے دخل کر دیا۔ اصل میں ابلیس جو تھا وہ اپنی عبادت و ریاضت کی بدولت فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، اور اس کا یہ مقام و مرتبہ اس کے غرور اور انکار کی بدولت اس سے چھین لیا گیا اور اسے ذلیل و خوار کیا گیا اور زمین کی جانب دھکیل دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور ابلیس جو تھا اس کا غرور اور اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ ابلیس بولا میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو بھٹکا ہوا ہو گیا، اور بے شک قیامت تک کے لیے میری جانب سے تجھے لعنت ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، اور یہ جنت کے خزانچی تھے۔ ابلیس ان سب میں شرافت والا، علم والا اور عبادت گزار تھا۔ اس کے چار پر تھے، پھر اللہ عز و جل نے اس کے غرور و تکبر کی بدولت ہی اسے شیطان بنا دیا۔ جانتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ مایا آیت نمبر 12، کالا ما منعک اللہ تسجدوا اذا امرتک، کالا انا خیر منہ
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ اب یہ ابلیس سے سوال ہے رب کا، آیت نمبر 12 سورہ اعراف، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں اس چیز کا شک شبہ دور ہو جاتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ نور سے پیدا کیا گیا۔ یہاں واضح لفظوں میں بتا دیا گیا کہ ابلیس جو ہے اس نے یہاں آنسر دیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے اب یہ نہ ہوگا تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اس ازار کی مانند ہے، یعنی نیچے کی چادر، اور کبرائی بڑائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے۔ جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہی حال ہر تکبر اور غرور کرنے والے کا ہوگا۔ پھر اس نے کہا، جب اسے حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جا، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کالا انذرنی الی یوم یبعثون۔ تو پھر فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ شیطان نے مہلت تو قیامت تک کی مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک کی مہلت دی۔ شیطان کو مہلت دینے کا مقصد بندوں کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی راہ پر چلتے ہیں یا شیطان کی راہ پر۔ پھر اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ میں ہر صورت ان کے آگے سے، پیچھے سے، بائیں سے، دائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 18، فرمایا اس سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی ضرور جہنم کو تم سب کو اس سے بھر دوں گا۔ یعنی وہ جو تیرے راستے پر چلے گا میں پھر اس کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ یہاں اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ ابلیس جو ہے اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر، کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو ڈاؤٹ ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ نور سے بنا تھا، اس کے بعد بارے میں واضح ہو گیا کہ ابلیس جو تھا وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ وہ اب جنوں میں سے تھا، ان گروہوں کا سردار تھا، واللہ عالم۔
اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو احادیث ہے وہ بھی یہی حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے۔ یہ ابلیس کے بارے میں ہے بات۔ امید ہے کافی بہنوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا اور قرآن کو صحیح فہم، قرآن کا جو صحیح فہم ہے نا، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔